وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، علقمہ۔ آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ بول رہے ہیں، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا۔ کہا کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں۔ راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض۔ بلاؤ۔ وہ آ گئیں۔ آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں۔ پہلا قصور ماں باپ کا، انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دے۔ کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ ہے کون؟ صحابی۔ آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے۔ پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ نہ دو۔ خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے۔ یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم انہی کو دھوکہ دو۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لوگے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ۔ سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں، یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے۔ تو ایک دن ایک اس کا چیلا یعنی ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا، تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو، صرف 2 روپے۔ تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے اور یہ اپنے کے 2 روپے کھسکا کے لایا ہوں۔ تو وہ گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا، کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تو نے خوب کیا۔ تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تانا دے بیٹھے تو کدھر جاؤ؟ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا،
اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکلے گا. من غش فلیس منا. جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ. ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ، ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا. ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش، وہ تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی نہیں چھوڑ کے آئے ہوں. تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو. ٹیکس دینا پڑے دو، دنو، تم پہ خرچ ہوتا ہے. ایک طرف 4 پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے. کہ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا. ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت. وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے. تو دونوں طرف بات تپی ہوئی. تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے. اور مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے. تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. تھا ان کا قبضہ ناجائز. تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے، مسلمان بڑے اطمینان کا ہوں جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہونا ہے، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے. تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا ہے نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. اپنی ہار مان کے اسلام کو جتاتا، سچ بول کے اسلام کو جتاتا. جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی. جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو. میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا. 1 ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین. جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں. ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا. سچ تو ایک عالمی صفت ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا سچ بہت اعلیٰ چیز. اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے.
آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ، تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہ آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے، وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو نے شکار کیا تھا، تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی چاہیے، کب لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا۔ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔ یوم الدین، پھر یہی بات فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر یہی بات فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہی بات اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ یا اللہ تو بتا حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقت موت کے بعد ہے، یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، جو مرنے سے پہلے جاگ جائے۔ ایک شیخ یوسف کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی انفرادی موت ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے۔ موت اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب آسمان مر رہا ہوگا، اذا السماء انفطرت، ستارے پھٹ رہے ہوں گے، واذا الکواکب انتثرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا البحار فجرت، اور سجرت، پہاڑ ریزہ ہوں گے، واذا الجبال سیرت، جانوروں کا مالک کوئی نہ رہے گا، واذا العشار عطلت، شیر وحشی جانور شہروں کو بھاگیں گے، شہری جنگلوں کو بھاگیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہر انسان، ہر کائنات کا ذی روح اس آواز کو سن کر ایسے خوف کے عالم میں آئے گا کہ ماں ماں ماں، جو اللہ اپنی محبت کی تشبیہ دیتا ہے تو ماں کے ساتھ دیتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ سے نہیں، ماں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ آواز آئے گی تو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے یوں پھینک دے گی، اے مر جاوے میں بچ جاواں، لیکن آج کہیں نہیں بچنا، سارے تے رندہ ہے موت دا اج۔
اوہ شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، عقاب اڑان بھولا، سام پھنکار بھولا، بلبل نغمہ بھولی، شاہ اپنی بادشاہی بھولا، وزیر اپنی وزارت بھولا، تاجر اپنی تجارت بھولا، زمیندار اپنی زمینیں بھولا، سیاستدان اپنی سیاست بھولا، اور آج ہر آدمی بھاگ رہا ہے کہ میں بچ جاواں، کدوں بچ جاواں، لیکن موت نہیں ہوں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ ایک آواز کے ساتھ کلیجے پھاڑ دے گا، زمین پھاڑ دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ، پھر پہلا آسمان موت، دوسرا موت، تیسرا موت، چوتھا موت، پانچواں، چھٹا، ساتوں کے لیے موت۔ پھر میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم، اس وقت 4 ہیں، حشر کے دن 8 ہوں گے، یوں گریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل و میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، عرش کے نیچے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، ہو گیا۔ پھر اللہ جاننے والا ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے میں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ سب مرے پڑے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے آج۔ اور پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتِ، کوئی میرا شریک ہے تو اب میرے سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتِ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا، کوئی ہوئے تو آوے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، وہ بادشاہ کدھر گئے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر گئے؟ این المتکبرون، وہ متکبر کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حتاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میرے بندو، یہ ساری دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ چند بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو تم کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، اور کوئی کمپنی بنا کے کاروبار شروع کرے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل رہے ہیں۔ ادھر کچھ بچے مٹی میں کوٹھے بنا رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کھیل رہے ہیں، اور کوئی یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بلڈنگ بنا رہا ہو تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے۔ بچہ پلاسٹک کی گاڑیوں کو بھگا رہا ہے، تم کہتے ہو یہ کھیل رہے ہیں۔ کوئی لینڈ کروزر کے چکر میں ہے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے، یہ بھی کھیل ہے، وہ بھی کھیل ہے۔ لعب واللہو، مداری کا تماشا۔ جنگ کے بازار میں مداری نے ڈگ ڈگی بجائی، آؤ بھائی انڈے چتون بچہ کاٹ کے بکھائیں ہیں۔ پاگل لوگ کٹھے ہو گئے۔ عقل مند نے کہا یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے، تمہارا فقر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے۔ موت پر پردہ اٹھے گا، جن کا پہلے اٹھ گیا
وہ نصیب والے جو اسی میں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو۔ بنانے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا، چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا، میرے بندو میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جنگ کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا، پھر فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے تھا ایک قبر جو کہ سانو کر لیا۔ اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جاؤ جاؤ میں نہ ڈرایا کرو، مولوی تو ہکے کا منو لگن، ڈرائی رکھ دیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکے سی، یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکے سی۔ میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بشکے سی، آپ بھی کس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی، یہ اللہ آپ پہ ہی بشکنائی تے ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی آئی؟ ہے رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت اور ایک رات کو مسلح پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں؟ تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا اس نے غریبوں پہ خرچ کیا، ایک کو اللہ نے رزق دیا اس نے شراب کی محفلیں سجا دی، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ اتنا انا قانون رب دا، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی، ڈرائی جان دے سانو، ڈرائی جان دے۔ میری تو عادت، میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، میری بات تو میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ ہاں غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتھے گئی، اے پتہ کوئی نہیں قبر کتھے گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا۔ سکندر اعظم یونان کا، مجھے کوئی اس کی قبر دکھا دے۔ اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو۔ ہم بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ، کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے۔ دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا۔ پھر فوج در فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے،
آج فیصلے کا دن ہے. سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، گھنگرو بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی، ایمان بھی چلے گا. رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے، اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، دیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے. اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا. اور اعلان کیا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یا اللہ انہوں ناپ کا نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. انما یؤخرهم بیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا. وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے. جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے. جو اس کی تیاری نہیں کرتا، اسی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے، مجھ سے فراڈ ہو گیا ہے. تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر. لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے. فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا. یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا. شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی. شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے. یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا. ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا. ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا. ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا. ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا. یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا، نکالتا رہا، جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل، جمال بھی، کمال بھی، حسب بھی، نسب بھی، ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود ملا. کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے. ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کوئی 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں، 4-5 کے نام آتے ہیں. اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا، کہاں مرا. لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کا سلسلہ نسب آدم تک، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. ہاں یہ وہ خاندان ہے. وہ شیخ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ راجپوت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ ارائی محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ سیال محمد الرسول اللہ نہیں ہے. ہاں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم و آل ہاشم ہے. یلود به الحلاق من آل ہاشم وهم عنده في نعمة وفضائل
أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وہ تو عجب اللہ نے بنایا تھا. دیکھو میں کہتا ہوں اے چیز میں نے بڑی چنگی لگ دی تو میری عقل ہوگی, میرا معیار ہوگا, میری پسند ہوگی, میرے معیار کے مطابق ہوگی. اللہ نے کتھو تولیے کتھو ناپیے. لو کان البحر مدادا, سمندر سیاہی بناؤ. لو کان البحر مدادا, سمندر سیاہی بنو. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, پھر 7 سمندر بھی سیاہی بناؤ. پھر قلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی, جنات بھی, فرشتے بھی, نبی بھی, رسول بھی, پیغمبر بھی, علماء بھی, سارے بیٹھو. اور اللہ کہتا ہوں مینو لکھو میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میری تعریف لکھو بھائی, لکھو بھائی, لکھو بھائی, لکھو بھائی, لکھو بھائی. کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اور تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا. اتنے سمندر اور لو پھر بھی نہیں, اور لو پھر بھی نہیں, اور لو پھر بھی نہیں. یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق ان اللہ فالق الحب والنوى. کون اللہ؟ دانے گٹھنے کو پھاڑنے والا. کون اللہ؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. کون اللہ؟ مردہ سے زندہ نکالے, زندہ سے مردہ نکالے. ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا اللہ ہے. فانا توفکون, کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ خالق الاصباح, کون اللہ؟ جس نے صبح کی روشنی کو تمہارے سروں پر قائم کیا. کون اللہ؟ وجعل اللیل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا, جو دن اور رات کا نظام لے کر آیا. کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو, اکیلا اللہ. کون اللہ؟ الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. وہ اللہ للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا بادشاہ. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, زمین اور آسمان کا بادشاہ. رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا پالنے والا. یمسک السماوات والارض, زمین آسمان کو تھامنے والا. وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے, یہ اللہ. وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے. تو وہ حبیب کیسا ہوگا جس کو اللہ کہے میرا حبیب ہے؟ کیونکہ طارق جمیل کی پسند تو نہیں بیان ہو رہی, یہ کسی دانشور یا سائنسدان کی پسند نہیں. اللہ کہ اے میرے حبیب, میں نے تمہیں حبیب بنایا ہے. حبیب صرف ایک چھوٹے سے سطر میں حبیب, خلیل, کلیم تینوں کا فرق اللہ بتا دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری, کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ نے کھول دیا. اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک, اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, یا اللہ میرا نام اونچا کر دے, میرے بعد میں میرا نام زندہ رہے. اللہ نے کر دیا. درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے لگا تو میرے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا. صرف قرآن سے بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم, مجھے جنت عطا فرما. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے. تیرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا. میرے نبی نے کہا حرام ہے نبیوں پر جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی. سارے جنت کا مجمع جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے. 8 دروازے 8 بند. وہ سارے سوچ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے جائیں.
دروازے بند ہیں، تو یہ سارا ایمان والا مجمع اگر اللہ چاہتا تو فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان کو ادھر بھیجا نہیں۔ سارا مجمع آدم علیہ السلام، بابا جان، دادا جان، اللہ کے نبی، پہلے انسان، جنت کا دروازہ کھلواؤ۔ تو بابا آدم فرمائیں گے پترو میں تو تنوں کڑوامن جوگا بنیا ہوں، بڑن جوگے آپ ہی بنو۔ هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، اور میری وجہ سے تو تم نکلے تھے، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو۔ تو پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داود، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یونس، الیاس، یسع، ذوالکفل، لوط، شعیب، ہود، صالح، سارے انبیاء، نہ بھائی۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جدھر سے تمہارا کام بن جائے گا۔ تو بتاؤ، آپ بتائیں۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، وہاں سے یہ دروازہ کھل سکتا ہے، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا جنت کی مجمع اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو میرا نبی کہے گا انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا۔ اگر پھر میں سجدے میں سر رکھوں تو میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا محمد، یا حبیبی، ارفع راسک، سل تعط، اشفع تشفع، میرے حبیب سر اٹھا، مانگ، ملے گا، شفاعت کر، قبول ہو۔ تو آپ کہیں گے میں عرض کروں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، پھیتا کٹ، پھیتا۔ اب پھیتے نہیں کٹ، صرف یوسف ہی کٹائیں دو سے پھیتے بدنی کہیں کروں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم پھیتا کاٹو، تیری تو فعل کروں گا۔ تو میرا نبی کہے گا میں تیار۔ تو ایک سواری جنت سے اڑتی آئے گی، وہ اگر ایسے ہمارے نبی کے آگے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے، اور آپ کے سامنے ایسے، تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی۔ اب یہ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کسی بندے کوچوان بڑھنا ہے، یہ رسی اللہ کے نبی نے خود نہیں پکڑنی، ورنہ وہ اوپر ہی رہتی، وہ ایسے گر جائے گی۔ تو اس کے گرنے کا مطلب ہے ہوں کسی کوچوان بڑھنا ہے، تو کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں جائے گا اتنے آ کے کھلونا ہے۔ لہذا سارا ایمان والوں کا مجمع پنجیاں تھے، سارے پنجوں پر کون ویکھی جا رہے ہیں، بلونڈ کہیں واسطے اعلان ہوتا ہے، ویکھی جا رہے ہیں۔ میرے رب کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر لاؤ۔ سید بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو قریشی بھی پیچھے رہ گئے، تو عرب بھی پیچھا رہ گئے تھے، عجم بھی پیچھا رہ گئے تھے۔ او حبشی دا پتر کم ہی کر گیا اپنا، دیکھا بلال کو باہر لاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گا، میں دروازے پہ آ کے دستک دوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے، تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ، اندر سے فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولے گا، تو میں آج کھول رہا ہوں۔ وہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار بعد میں، چاہے جنتی بھی ہیں، چاہے وہ اب تو جنت بھی بن چکے نا، لیکن مالدار لوگوں کا نمبر بعد میں اور غریبوں کا نمبر پہلے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں، رش بڑا ہوگا، کہ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں دیکھنا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں گا، غریبوں میں کھڑا ہوں گا۔ مالدار بھی جنت میں جائیں گے، اور جو مقام غریب لے جائے گا، کوئی مالدار وہ لے جائے تو لے جائے، مال کی کثرت پھنسا دیتی۔ میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف 10 صحابہ میں سے ایک آدمی ہے۔ یہ 10 کون ہیں جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ؟ آپ نے ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے،
طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، اور سعید بن زید جنتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ سونے کے سکے دینار وراثت میں چھوڑے، کاغذ کے نوٹ نہیں، بینکوں کا پیسہ نہیں، ذاتی پیسہ، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور زمینیں الگ، جائیدادیں الگ۔ اور میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے، لیکن عبد الرحمن میرے سارے ساتھی آ گئے، تو آیا ہی نہیں، تو میں تو تیرے بارے میں پریشان ہو گیا کہ تو کہیں پکڑا نہ گیا ہو۔ تو عبد الرحمن رونے لگے، یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسائے رکھا۔ عشرہ مبشرہ کا آدمی، مال کی کثرت، حلال مال، طیب پاکیزہ، اور حساب نے جکڑ لیا۔ جس کی کمائی میں ظلم ہو، ستم ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، خیانت ہو، اس کا کیا حشر ہوگا؟ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بینکوں سے نکلو، سود سے نکلو، کہیں بہت بڑی پکڑ ہمارا سامنا نہ کر لے، کہیں بہت بڑے جھٹکے کا ہم شکار نہ ہو جائیں، تھوڑی کھا لو، نیچے آ جاؤ، چھوٹے گھر میں آ جاؤ، لیکن آپ کو اللہ کے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتنے حوصلے نہ پیدا کرو کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، بڑی اوکھی گھاٹی ہے۔ ہاں، اب نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب۔ پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا۔ تو سلمان فارسی نے اسے گردن اونچی کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو 8 دروازے پکاریں گے، مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ اور آپ نے کہا عمر، ایک جنت میں محل دیکھا، 1 انچ یاقوت کی، 1 زمرد، 1 موتی کی۔ تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا لفتن من قریش، یا رسول اللہ قریش میں سے ایک جوان کا ہے۔ فذهبت لادخلہ، میں آگے بڑھا دیکھنے کے لیے، تو مجھے فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا مقام ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا، پھر کہا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، آمنے سامنے۔ یہ بشارت اور نہیں کسی کو ملی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا، بس میرے دانے گھر آ گئے۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرے 2 حواری ہوں گے، میرے 2 حواری ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تجھے مال کی کثرت نے روک لیا، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، تو بڑی دیر سے آیا، مجھے خطرہ ہوا کہیں تو پھنس نہ گیا ہو۔ پتہ چلا کہ مال کی کثرت نے روک لیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، جن کے پیچھے بادشاہ چلے منزل کو پہنچے۔ یہ مولانا احمد صاحب تو صحابہ کی سنا رہے تھے، وہ تو ویسے ہی بڑے عظیم لوگ ہیں، ان پر تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جن کو اللہ نے کہا ہو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا، میرا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا، میرا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے
میرا وعدہ ہے۔ اور ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا درجہ دوں گا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو چھوٹا درجہ ملے گا، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، جنت سب کے لیے۔ لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اے میرے محبوب، جو تجھ پر قربان ہوئے جان مال کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے ہیں یا صلح حدیبیہ سے پہلے، دونوں اس کے بارے میں قول، وہ اور جو بعد میں ایمان لائے برابر نہیں، لیکن جنت سب کے لیے۔